بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج ہم حضرت امام حسن کی شہادت کا واقعہ آپ کو سنانے جا رہے ہیں، جو اپنے آپ میں خود رنج و عالم اور سفاکیت کی ایک دردناک کہانی۔ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کی وفات زہر کے باعث ہوئی۔ یوں تو حضرت امام حسن کی زندگی میں بہت مرتبہ ان کو زہر دیا گیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر مرتبہ شفا نصیب فرمائی۔ لیکن جو زہر آپ کو آخری مرتبہ دیا گیا وہ ہیرے کو پیس کر مشکیزہ کے اندر ڈال دیا گیا تھا۔ زہر دینے کا یہ واقعہ مختلف کتب میں کچھ اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت امام حسن نے خواب میں دیکھا کہ جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے جلد ملاقات کرنے کی خوشخبری سناتے ہیں۔ اس خواب کے بعد ہی حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے پانی کے مشکیزے میں زہر گھول دیا گیا تھا۔ اس مرتبہ دیا گیا یہ زہر ایک ہیرے کو پیس کر بنایا گیا تھا، جو اس وقت کے مطابق دنیا کا سب سے خطرناک ترین زہر کہلاتا تھا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ محققین لکھتے ہیں کہ آپ کے کلیجے کے 72 ٹکڑے ہوئے، بعد نے لکھا 80 ٹکڑے ہوئے، لیکن بعد نے لکھا کہ آپ کی آنتوں اور کلیجے کے 100 سے زیادہ ٹکڑے ہوئے، جسے آپ کہہ کرتے تو وہ ٹکڑے ہو کر گرتے۔ سوچئے ذرا، یہ ہیرا کیا ہوتا ہے جس کو کانچ پر چلائے تو کانچ کٹ جاتا ہے۔ جب کلیجے ٹکڑے ہو کر گرنے لگے تو امام حسن نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو بلانے کا حکم دیا تاکہ کچھ نصیحت کر دیں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ آئے اور حالت دیکھ کر گلے لگا کر ملے اور خوب روئے اور کہا، اے بھائی بتاؤ مجھے، آپ کو زہر کس نے دیا ہے؟ حضرت امام حسن نے کہا، کیوں آپ اس کے ساتھ یہ کرنا چاہتے ہیں کہ آپ اس کو قتل کر دیں گے؟ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے کہا، ہاں، آپ نے فرمایا اگر میرے ساتھ کام کرنے والا وہی ہے جو میرے خیال میں ہے تو اس کے لیے میرا اللہ کافی ہے، اور اگر وہ نہیں ہے تو میں ناپسند کرتا ہوں تو میرے بدلے میں ایک بے گناہ کو قتل کرے۔ جس طرح ہمارے بعد علماء کرام ہر کسی کے جرم کو بنو امیہ بالخصوص سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے کھاتے ڈالتے ہیں، ان محققین کا بس چلے تو وہ کربلا کے واقعے کا ذمہ دار بھی سیدنا معاویہ کو ہی قرار دیں۔ انہی بے بنیاد جرائم میں یہ بھی ہے کہ سیدنا امیر معاویہ نے امام حسن پاک کو زہر دیا تھا، جو کہ باطل ہے۔ سیدنا امام حسن نے بوقت وصال امام حسین کو بہت اصرار کے باوجود بھی زہر دینے والے کا نام نہیں بتایا تھا۔ حضرت حسین نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے تعلقات بھی ہمیشہ خوشگوار رکھے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے سالانہ وظیفہ بھی مقرر کیا تھا اور نہایت احترام کرتے تھے۔ اس کے باوجود یہ کہنا کہ آپ نے زہر دیا انتہائی بغض اور صریح الزام تراشی ہے۔ امام حسن کو زہر دینا عقل بھی تسلیم نہیں کرتی، کیونکہ امام حسن نے آپ کو خلافت بھی سونپ دی تھی۔ اگر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ زہر دینا تھا تو امام حسین کو دیتے، کیونکہ حق کے سامنے ڈٹ جانے والے تھے، جبکہ امام حسن ان اموار سے دور رہتے تھے۔ مزید اسی روایت میں ہے کہ میرے بھائی اس کو چھوڑ دو، حتیٰ کہ میں اور وہ اللہ سے ملاقات کریں گے۔ آپ نے اس کا نام بتانے سے انکار کر دیا اور وصیت کی اور کہا، حسین صبر سے کام لینا، اور میری تمنا ہے کہ جس وقت میرا جنازہ اٹھے تو مجھے نانا کے قدموں میں دفن کر دینا۔ میں نانا کے قدموں میں دفن ہونا چاہتا ہوں۔ امام علی مقام 28 صفر کو، ایک روایت کے مطابق 29 صفر کو، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ 5 ربیع الاول کو شہید ہوئے۔ اس طرح سے آپ کا پورا جسم ہرا ہو چکا تھا اور اندر کی آنتوں کے ٹکڑے کہہ کی صورت میں باہر گرے ہوئے تھے۔ حضرت حسن کی شہادت ہوئی تو آپ کی تجہیز و تدفین کے لیے جنازہ اٹھایا گیا، لیکن یہ بھی تاریخ کا بدترین باب ہے کہ جب حضرت امام حسن کو تدفین کے لیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے تک لے جایا گیا تو مروان نامی بدبخت انسان نے امام حسن کی تدفین یہاں نہ ہونے دی، یہاں تک کہ یہ ذلیل انسان حضرت امام حسن کے جنازے پر تیر چلانے سے بھی باز نہ رہا۔ دوستو، یہ تمام تر باتیں اہل تشیع اور اہل سنت دونوں ہی مکتاب فکر کے مورخین نقل کرتے ہیں کہ امام حسن
کہ جنازے پر کئی تیر چلے۔ بہرحال جھگڑا اور فساد سے بچنے کی خاطر حضرت امام حسین نے اپنے بھائی حضرت امام حسن کی جسد مبارک کو جنت البقیع کے قبرستان میں اپنی والدہ کی قبر کے پاس دفن کر دیا۔ دوستو، یہ سوال باقی رہا کہ پھر زہر دیا تو کس نے دیا؟ اس بارے میں بھی دو قول موجود ہیں۔ آپ کو زہر آپ کی بیویوں میں سے کسی نے دیا، کیونکہ آپ حسن میں بے مثال اور کثیر شادیاں کرنے والے تھے، اور یہ بیویوں کا آپ پر بخل کرنے کی وجہ سے ایسا ہوا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ آپ کو زہر آپ کی بیوی جدہ بن اشعث نے یزید کے کہنے پر دیا تھا۔ چنانچہ علامہ جلال الدین رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، امام حسن پاک مدینے میں زہر دیے جانے کی وجہ سے فوت ہوئے۔ آپ کو زہر آپ کی زوجہ نے یزید کے کہنے پر اس شرط پر دیا کہ یزید اس سے شادی کرے گا، جبکہ جب اس نے ایسا کیا تو یزید نے اس سے کہا کہ میں تم سے شادی نہیں کروں گا۔ جب تم امام حسن سے راضی نہ ہوئی تو مجھ سے کیسے راضی ہوگی؟ حافظ ابن کثیر نے بھی انہی الفاظ کے ساتھ اس روایت کو لکھا ہے۔ اس پر بعد حضرات نے کچھ حوالہ جات دیے تھے کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے زہر دیا تھا۔ اس پر مختصر عرض ہے کہ انہوں نے کیل و ذکر کہاں کیا؟ ذکر کیا گیا تھا کہ مجہول ضعیفوں کے ساتھ روایت کو ذکر کیا ہے، جو کہ عدم اعتماد پر دلالت کرتے ہیں۔ سیدنا امیر معاویہ کی طرف زہر دینے کی نسبت کرنے والی روایتوں کو محدثین نے باطل قرار دیا۔ چنانچہ حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں، میرے نزدیک زہر دینے کی نسبت یزید کی طرف صحیح ہے، اور ان کے والد سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف نسبت کی صحت تو بالکل درست نہیں۔ علامہ ابن خلود لکھتے ہیں، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے امام حسن کو زہر دیا، یہ من گھڑت اور شیعہ کی گھڑی ہوئی باتیں ہیں۔ اللہ پناہ دے، سیدنا امیر معاویہ اس طرح کی بری حرکت نہیں کر سکتے، اور سیدنا امیر معاویہ اس سے بری ہیں۔ ان تمام جوابات سے واضح ہو گیا کہ امام حسن پاک کو زہر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے نہیں دیا، یہ جھوٹ ہے، جس پر اہل سنت اور محلفین کی کتب گواہ ہے۔